تو بھائیو میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اپنے رب سے دوستی کر لو، اللہ کو راضی کر لو، اسی میں خیر ہے، اسی میں عافیت ہے۔ جس نے اللہ کو راضی کیا عافیت میں آ گیا۔ اور اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے؟ اس سے رجوع کر کے، اپنے گناہ کی معافی کا سوال کرو، اس سے رجوع کرو، اس کے ساتھ اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ کسی کی ماں ناراض ہو جائے، کبھی کبھی 1 مہینے سے زیادہ لگ جاتا ہے اس کو راضی کرنے کے لیے کہ تیری بیوی نے یہ کہہ دیا، تیرے اس نے یہ کہہ دیا، تو نے یوں کر دیا۔ لیکن اللہ اپنے بندوں پہ انتہائی کریم ہیں۔ غور کریں نا قرآن میں کیا ارشاد فرمانے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اس کی تو صفت کیا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت پر شفقت فرماتے ہوئے اپنی امت کو بڑی تاکید فرمائی کہ اپنے رب کے سامنے سچی توبہ کیا کرو۔ نہ جانے بھائیو زندگی کی کب شام ہو جائے، کب موت کی وادی میں قدم رکھنا پڑ جائے، کب یہ مہلت ختم ہو جائے۔ اس سے پہلے اپنے رب کو راضی کر لو۔ اور رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، کتنی جلدی راضی ہوتا ہے، غور کریں ذرا آپ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سے زیادہ احادیث مبارکہ میں اپنی امت کو اس بات کی بہت زیادہ تاکید فرمائی صحابہ کے ذریعے سے کہ اپنے رب کو راضی کر لو، سچی توبہ کر لو۔ اس بارے میں کتنی احادیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے۔ اس میں سے ایک حدیث وہ ہے جسے امام ترمذی نے اپنی کتاب میں نقل کیا اور امام حاکم نے بھی اپنی کتاب المستدرک میں نقل کیا ہے، اور بھی دوسرے ائمہ نے اپنی اپنی کتابوں میں اس حدیث کو نقل کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے ساتھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ ہم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث مبارکہ 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 10 بار نہیں، 20 بار سے زیادہ ہمارے سامنے اس حدیث کو بیان کیا۔ اللہ اکبر۔ بھائیو غور کریں ذرا، اگر کسی بات کو 20 بار سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بیان کیا تو وہ بات کتنی اہم ہوگی، کتنی ضروری ہوگی، کتنی توجہ طلب ہوگی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کان کفل من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا کفل، کاف فا لام، کفل۔ اور یہ کون تھا؟ یہ بڑا ہی اوباش تھا، بہت ہی اللہ کا نام فرمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، حدیث کا مفہوم ہے کہ کوئی ایسا گناہ نہیں تھا جو یہ شخص نہیں کرتا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن ایک مجبور عورت اس کے در پہ آتی ہے، اس کے دروازے پہ آتی ہے سوالی بن کے، اور اس سے 60 درہم یا 60 دینار کا سوال کرتی ہے۔ اور بھائیو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کبھی بھی کوئی ضرورت مند برے آدمی کے پاس اس وقت جاتا ہے جب باقی در اسے بند نظر آئیں۔ کفل اس کی بات کو سنتا ہے، اور یہ عورت جوان بھی ہے، خوبصورت بھی ہے۔ کہتا، سنو میں یہ قرض وغیرہ تو نہیں دیتا، ہاں مجھ سے سودا چکا لو، تم میری ضرورت پوری کر دو، میں تمہاری ضرورت پوری کر دیتا ہوں۔ وہ عورت اسے اللہ کا خوف یاد دلاتی ہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ، کیا کہہ رہے ہو؟ کہتا ہے سودا ہے، اگر تمہارا دل مانتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی اور دروازہ دیکھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور آپ کا ارشاد حق ہے، کہ نہ جانے وہ عورت کتنی مجبور تھی کہ اس گناہ کے لیے بھی تیار ہو جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کفل اسے 60 دینار ادا کرتا ہے، دونوں تنہا ہوتے ہیں۔ کفل جب گناہ کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ اس عورت کا جسم کپ کپا رہا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔ کفل پریشان ہو جاتا ہے، کیا کہتا ہے، ہل اکرہت، اے عورت، کیا میں نے تیرے ساتھ کوئی
زیادتی کی ہے، زبردستی کی ہے، سودا چکایا ہے، پیسے ادا کیے ہیں، پھر یہ کپ کپاہٹ کیسی اور یہ رونا دھونا کیسا؟ وہ عورت کیا کہتی ہے؟ کفل بات یہ ہے کہ میرا جسم اس لیے کانپ رہا ہے کہ آج سے پہلے میں نے اپنے رب کی اتنی بڑی نافرمانی کبھی نہیں کی، آج میں کتنی مجبور ہوں کہ اتنا بڑا گناہ کرنے جا رہی ہوں، اور میری آنکھوں سے آنسو اس لیے رواں ہیں کہ میں یہ سوچ سوچ کے رو رہی ہوں کہ کل قیامت کے دن کون سا سیاہکار چہرہ لے کے اپنے رب کریم کے سامنے جاؤں گی، آج میں کتنی مجبور ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بات کفل کے دل کو لگ جاتی ہے۔ کفل اپنی جگہ سے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، اور سنو، یہ پیسے لے جاؤ اور تم یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ عورت تشکر کے آنسو بہاتی ہوئی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ کفل رونا شروع کر دیتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ کہتا واللہ انی لا یعصی اللہ ابدا، خدا کی قسم آج کے بعد کفل اپنے رب کی کوئی نافرمانی نہیں کرے گا، یہ کہتا ہے اور رونا شروع کر دیتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اسی رات کفل کی موت کا پیغام آ جاتا ہے۔ موت تو لکھی جا چکی تھی لیکن وہ عورت اس کی بخشش کا سبب بن گئی۔ اب کیا ہوتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا صبح کو لوگ کفل کے دروازے پر دیکھتے ہیں، نور سے لکھا ہوتا ہے قد غفر اللہ کفلا، یقیناً انڈیڈ اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر، غور کیجیے ذرا۔ اب یہاں ایک سوال ہے کہ اگر اللہ نے کفل کو معاف کر دیا تھا تو اس اعلان کرنے کی یہ کیا ضرورت تھی اللہ کو؟ اللہ نے اعلان کیوں فرمایا؟ تو میرے بھائیوں، اللہ نے اعلان اس لیے فرمایا جیسا کہ بات شروع میں آئی، کفل کون تھا؟ انتہائی اللہ کا نافرمان، انتہائی برا آدمی، کوئی بھی شخص اس کے قریب نہیں آتا تھا۔ موت کا پیغام تو آ چکا تھا، اگر وہ مر جاتا تو اس کا کفن دفن کون کرتا؟ اسے قبر میں کون اتارتا؟ اللہ رب العالمین نے یہ اعلان کیا کہ یہ جو کفل ہے جیسا بھی تھا اب یہ ہمارا دوست بن چکا ہے، اب یہ ہمارا ولی بن چکا ہے، اب اس نے ہم سے دوستی کر لی ہے، لہذا اس کے کفن دفن کا انتظام کرو، اس کی تدفین کرو۔ اللہ کتنے کریم ہے اپنے بندوں پر۔ بھائیوں، وقت بہت کم ہے، ہماری زندگی ہے کتنی؟ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، جیسا کہ شروع میں کہا، نہ جانے زندگی کی شام کہاں ہو جائے۔ پہلی فرصت میں اللہ سے سچی توبہ کرو۔ وہ جی میں تو روز ہی توبہ کرتا ہوں، ہر نماز کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ آپ کی توبہ کو قبول کرے۔ لیکن یہاں مراد کیا ہے میرے بھائیوں؟ کون سی سچی توبہ؟ یہاں سچی توبہ سے مراد یہ ہے کہ میرے بھائیوں، نہا دھو کے باوضو ہو کے کسی ایسی جگہ بیٹھیں جہاں کوئی خلل واقع نہ ہو، اپنے موبائل کو بھی ہٹا دیں اور 2 رکعت پڑھ کے اپنے تمام سابقہ گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ سے وعدہ کریں کہ یا اللہ اپنی پوری کوشش کروں گا آئندہ آپ کو ناراض نہ کروں۔ یہ ہے وہ توبہ، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، جیسی کہ کفل نے کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی